سورہ یوسف کو قرآن میں احسن القصص کہا ہے کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ. تو یہ بھی مکی صورت ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس کے واقعات سارے جانتے ہوں گے. بہرحال بڑا جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور انسان کا جی نہیں چاہتا کہ اس واقعے کو چھوڑے اور وہ پڑھنے کو مسلسل لگاتار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اب یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور ایسا ہوا کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا. یہودیوں نے اپنے کسی مکہ کے کسی بندے سے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے یہ مصر میں جا کے کیوں آباد ہو گئے. تو ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مکہ سے باہر نہیں گئے، تو انہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوگا، تو ان کے پاس تو ہسٹری کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو ان کو لوگوں کو پھر پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. اس سوال کے جواب میں ایک سوال انہوں نے کیا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے فلسطین سے. تو اللہ پاک نے پوری صورت جو ہے نا وہ اکٹھی نازل کر دی، پورا واقعہ ایک ہی دفعہ میں بتا دیا اور یہ بتایا کہ جو اسرائیل ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی کی نسل جو ہے بنو اسرائیل کہلائی. تو اس صورت میں سارا واقعہ بتایا جائے گا کہ اس کا جو کیسے ہوا سارا شروع سے. سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نا ایک ہی تسلسل میں بتایا گیا. پہلے کسی قوم کا واقعہ ایسا نہیں بتایا گیا. حضرت موسیٰ کا واقعہ سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے لیکن ٹکڑوں ٹکڑوں میں آیا ہے، نہ کہیں کوئی بات، کہیں کوئی بات، کہیں کوئی بات. سورہ یوسف جو ہے اس کا کمال یہ ہے شروع سے شروع ہوئی آخر تک پورا واقعہ ترتیب کے ساتھ ایک ہی جگہ بتایا. اب اس کے علاوہ یہ والا واقعہ جو ہے کسی اور جگہ نہیں بتایا. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ حجت قائم کر دی کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اس وقت، ان پر یہ بات واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ظاہری طور پر. تو یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ رب نے دیا، اللہ نے دیا، تو آپ سچے نبی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لطیف سا اشارہ بھی ہے کہ جیسے حضرت یوسف کو وہاں سے اللہ نے نکالا اور کہاں جا کر امیر بنایا، بادشاہ بنایا، وزیر بنایا، اسی طریقے سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس بستی سے دور لے جائے گا اور وہاں پر پھر آپ کو حکومت عطا ہوگی مدینہ میں جا کر، اور جو آپ کے صحابہ کرام ہیں وہ بھی اس بستی کو چھوڑیں گے اور مدینہ جا کے امن سے رہیں گے جیسے کہ یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر امن سے رہے تھے. تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ تکلیفیں اٹھاتا ہے شروع میں، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑا اعزاز اور عزت اور شان عطا کرتا ہے. اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بھی، اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی اشارہ تھا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. یہ احسن القصص کا ہے کہ بہترین واقعہ سناتے ہیں. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے، اور ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھا ہے اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ یوسف کو
بہت اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ سب ان کے مطیع فرمانبردار ہو جائیں گے، جیسے جو نبی ہوتا ہے وقت کا سب اس کے مطیع ہوتے ہیں نا۔ تو دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے نا، ان میں سے جو 2 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 باقی 10 سے چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے تھے بلکہ، اور باقی یہ ایک والدہ سے تھے، اور باقی جو صاحبزادے تھے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے ستیلے بھائی ان کی وجہ سے کہیں حسد میں نہ آ جائیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے یوسف کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے یوسف کو منع کر دیا کہ تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو کی نبوت کا اشارہ یعقوب علیہ السلام کو ابھی سے مل گیا تھا، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے 2 باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ جو واقعہ پوچھنے والے مکہ کے لوگ ہیں یا یہود ہیں جنہوں نے پوچھوایا ہے، ان کے اس واقعے میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو یوسف علیہ السلام کو کیسے برتری دی، اور ان کی جو حاسدین تھے، جو ان کے مخالف تھے، ان سب کو کیسے نیچا ہونا پڑا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسی شان عطا کی۔ اللہ تعالیٰ یہ مکہ والوں کو اشارتاً بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوگا کہ نبی کو ہم ایسے ہی شان دیں گے، اور تم بھی ایک دن اسی طرح ہاتھ باندھے ان کے آگے کھڑے ہوگے، جیسے کہ یوسف کے بھائی ہاتھ باندھے ایک دن حضرت یوسف کے سامنے مطیع ہو کر کھڑے تھے۔ تو یہ اشارہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے اس واقعے میں۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب یہ چونکہ بچے چھوٹے تھے دونوں، یہ بنیامین کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں، تو یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ چھوٹے تھے، اور بنیامین بھی، تو یقیناً والدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی یعقوب علیہ السلام ان کو زیادہ توجہ دیتے تھے، اور کچھ عمر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو یہ بھائی جو تھے بڑے والے، یہ کافی بڑے تھے، کام سارے یہ کر لیتے تھے اور مضبوط نوجوان تھے، تو یہ کہنے لگے کہ ہم سارا ایک مضبوط گروہ ہیں، ہم ان کی قوت ہیں، ہم ان کے بازو ہیں، ہمارے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ محبت کرتے ہیں ان کمزوروں سے، ان چھوٹوں سے، تو یہ کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ، تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے۔ دیکھیں حسد جو ہوتا ہے وہ انسان سے کیا کیا کرواتا ہے کہ قتل تک کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ وہ حسد کیا ہے؟ توجہ لینا چاہ رہے ہیں کہ باپ جو ہے زیادہ محبت ان سے کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ کام کر لیتے ہیں یوسف کے ساتھ، اور بعد میں ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ اب جو ایک ہے ذرا ہمدرد بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل نہ کرو، بس ان کو ایسا کرو کہ کسی دور دراز جگہ میں پھینک آتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ آپ کے پاس نہ آئے، کوئی قافلہ آئے گا۔ اور کنویں میں پھینکنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ کنویں سے یہ یوسف نکل نہیں سکیں گے، اور قافلے والے آتے ہیں، راستے میں کوئی کنواں دیکھتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلے والا آئے تو ان کو اٹھا کے لے جائے اور ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے ان کی کر دی کہ بھئی ان کو جان سے نہ مارا جائے، ایسا کر لیا جائے۔ تو یہ لوگ مان گئے اور ایسا ہی کیا انہوں نے۔ اب اپنے والد سے اجازت لینی تھی یوسف کو باہر لے جانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے والد ان کو، یعقوب علیہ السلام، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھتے تھے،
تو انہوں نے اپنے ابا جان کے پاس آئے ہیں اور اپنے ابا جان سے کیا کہا، کیا کہتے ہیں کہ محبوب اولاد تھی نا، اور اصل میں یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا، پتہ چل گیا تھا کہ بعد میں نبوت میرے بعد یعقوب بھی نبی ہیں، اور آگے ان کے 12 بچوں میں سے جو نبوت ملنی ہے وہ یوسف کو ملنی ہے، اس لیے بھی وہ ان کو عزیز تھے۔ تو اب بھائی آئے ہیں باپ کے پاس اور کہہ رہی ہیں، ابا جان یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی خواب آئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ نا بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس حساب سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یعقوب نے کہا قال انی لیحزننی، تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں، یعنی کہ ہم اتنے مضبوط نوجوان ہیں، ہم گروہ ہیں، 10 سے ہم تعداد میں اتنے زیادہ جتھا ہیں، تو ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا کیسے آ سکتا ہے، اور اگر کوئی بھیڑیا آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر پائیں گے۔ فلما ذهبوا به، یعنی باتیں بوتیں کر کے بلا پسلا کے منا منو کے وہ پھر لے ہی گئے۔ پھر ان کو جب وہ لے گئے تو انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا۔ تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی، ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ پھر اب یوسف علیہ السلام بچے تھے، کوئی 8-10 سال کے بچے تھے، اب وہ بیچارے کنویں میں جب ان کو پھینک دیا گیا اندھیرے کنویں میں تو وہ کتنا خوف زدہ ہوئے۔ ایک معصوم بچے کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک نے اس وقت پھر ان پر وہی بھیجی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ یہ ساری باتیں ان کو جتلائیں گے اور یہ آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔ تسلی دی، دل کو مضبوط کیا، تو پھر وہ حضرت یوسف جو ہیں وہ اطمینان سے وہاں بیٹھے رہے۔ اور پھر کیا ہوا، رات کو یہ بھائی جو ہیں یوسف کو تو ادھر پھینکا، اس کے بعد رات کو شام کو ذرا ڈھلنے دیا، دن کے اندھیرے میں جائیں گے، پلاننگ کی ہوئی تھی نا پوری، تو رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ اب وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ دیکھیں ایک محبت کرنے والا باپ ہے، بوڑھا ہے، اس کے سے اس کی ایک عزیز اولاد کو انہوں نے کیسے چھینا، اور چھیننے کے بعد ادھر باپ کو بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، ادھر بچے کو آزمائش میں مبتلا کیا، ایک جدائی کی آزمائش ڈالی۔ تو اب انہوں نے بیچاروں نے کیا کہا، وصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا، صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ دونوں واقعات کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک طرف یعقوب کی حالت بھی بتا رہے ہیں اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کی حالات بھی بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، وائے لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے، قال یا بشری ھذا غلام، اور یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، دنیا میں ان سے زیادہ حسین اللہ نے پیدا کوئی نہیں کیا، جو ایک دفعہ ان کو دیکھتا تھا ان پر فریفتہ ہو جاتا تھا، تو اب یہ اتنا حسین و جمیل بچہ ڈول میں آ گیا، تو وہ تو قافلہ والا جو ڈول ڈالنے والا تھا وہ تو
دوڑا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے قافلے والوں کو. کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو ایک لڑکا ہمیں مل گیا ہے. قافلے والوں نے انہیں مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. دیکھیں اللہ کا نبی ہے مستقبل میں بننے والا، اور ایک معصوم بچہ ہے، کیسے کیسے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. قافلے والا چونکہ اپنا مال تجارت کا لے کے جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ، اس وقت بچے اور غلام بکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسے تو ہم بیچ لیں گے اور بیچ کے ہم نفع کما لیں گے. انہوں نے بھی نا اس کو چھپا لیا مال کا، تجارت کا مال سمجھ کر. اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا. پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو مال سے دلچسپی تھی نا، یوسف سے نہیں تھی. جتنا وہ حسین و جمیل بچہ تھا اس کے تو بہت زیادہ دام لگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے معمولی سی پونجی لے کر چھوڑ دیا. تو اب یہ جو اس کا روایات آتی ہیں، اس میں ایک جملہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قمیص پر خون تو تم نے لگا دیا، قمیص صحیح سالم ہے. تو وہ کیسا مہذب بھیڑیا تھا، وہ کیسا تہذیب یافتہ بھیڑیا تھا کہ اس نے بچے کو تو کھا لیا اور قمیص کو اس نے سلامت رہنے دیا. اس کے پھٹنے کے، چیڑ پھاڑ کے کوئی آثار ہی قمیص پر ظاہر نہیں ہو رہے تھے. تو یعنی انہیں معلوم ہو گیا تھا نا کہ یہ بھیڑیا کی بات جو انہوں نے بنائی ہے یہ ایک افسانہ بنایا ہے، ایسا ہے نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. اسی طریقے سے جب ایک سٹوری کی طرح سے یہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں ایک پتھر تھا، اس پر بیٹھ گئے تھے کنویں میں، اور جب قافلے نے ڈول ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو وحی کی کہ آپ اس ڈول میں بیٹھ جائیں. ڈول میں بیٹھے ہیں تو ڈول اوپر آیا تو وہ خوشخبری والے الفاظ جو ہیں اس بندے کے منہ سے نکلے. اب جو قافلے والے لوگ تھے ان کو تھا کہ بس کچھ بھی ہمیں مل جائے، مفت کی چیز ہے نا، کہ مال مفت دل بے رحم، کہ مفت کی چیز ہے کچھ بھی مل جائے. اب گری پڑی چیز ہے، اس کا کچھ بھی مل جائے تو وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا. تو انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی خریدار ملے گا ہم اس کو بیچ دیں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو بیچنے کے وقت بھائی آ گئے تھے. جو ان کے بھائی تھے نا، یہ وقفے وقفے سے آ کے دیکھتے تھے کہ یوسف جو ہے اس کا کیا بنا. تو ان کا جو ایک بڑا بھائی تھا یہودا، وہ ان کی خبرگیری کے لیے آتا تھا اور کبھی کبھی کھانا بھی ساتھ لے آتا تھا، پہنچا دیتا تھا. اور تیسرا دن تھا کہ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں میں یوسف موجود نہیں ہے. تو وہ تلاش کرنے لگا کہ یہ کہاں جا سکتے ہیں. تلاش کیا تو اسے آس پاس میں ایک قافلہ مل گیا، اور قافلے کے والے جو تھے ان کے پاس ملا تو دیکھا انہوں نے ان کو دیکھ لیا تو دوسرے بھائیوں کو بھی بلا لائے. اب جو دوسرے بھائی آئے تو انہوں نے قافلے والوں سے یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا، تو اگر تم چاہو تو ہم اسے تمہارے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں. یعنی اس وقت بھی یوسف علیہ السلام خاموش رہے، ایک لفظ نہیں بولے کہ نہیں یہ تو میرے بھائی ہیں اور سگے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا. کچھ نہیں بولے، خاموشی سے کھڑے رہے. انہوں نے سودا لگایا اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ تم خرید لو ہمارا غلام. تو وہ قافلے والوں نے تھوڑی سی قیمت میں انہوں نے اس کو فروخت کر دیا. بھائیوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ بس اس سرزمین سے دور چلے جائیں، قافلہ جہاں جائے ان کو ساتھ لے جائے، ہماری سرزمین سے یہ دور چلے جائیں. لہٰذا ان قیمت لینا تو ان کا مقصد نہیں تھا. بہرحال انہوں نے تھوڑا بہت معمولی سے قیمت کے ہاتھوں قافلے والوں کو بیچ دیا. بائبل میں بھی یہ قصہ مذکور ہے کہ بیچنے والے ان کے بھائی ہی تھے اور قافلے والوں کے ہاتھ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا. اب جو قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جو واقعہ بتایا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی غیر ضروری جو ہے نا تفصیلات وہ نہیں بتا رہا، بس موٹی موٹی باتیں کہ جو مقصد آپ ہے نا وہ پتہ چل جائے تو وہ بتایا جا رہا ہے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا، آیت نمبر 21 ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا. ان لوگوں نے جا کے مصر میں لے گئے. مصر جا رہا تھا یہ قافلہ، وہاں جا کر انہوں نے حضرت یوسف کو ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی نے انہیں خریدا وہ تھا بادشاہ کا وزیر تھا. اور ہوتے ہیں نا جو بہت دستے راست ہوتے ہیں، جیسے کوئی خاص ایک وزیر ہوتا ہے بادشاہ کا، بادشاہ جس سے ہر معاملے میں مشورہ کرتا ہے، وہ وزیر تھا. اس نے
خرید لیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، اکرمی مسواہ، کیونکہ اس کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. ابھی یوسف علیہ السلام کی صورت ہی اتنی منموہنی سی تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان کے دل میں محبت آ جاتی تھی. تو انہیں ان کی کچھ عادات اور اطوار بھی اتنی شاندار اور اتنی مہذب لگیں کہ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے کام آئے گا. اور اس طرح اس نے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے یوسف کے قدم جو ہیں اس مصر کی سرزمین میں جمائے کہ مصر کا جو وزیر ہے اس کے گھر میں جا کر اللہ نے ان کو جگہ دے دی. اب تاکہ کس لیے سے وہاں پر ان کو رکھا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں. یعنی تعویل الاحادیث کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ پاک نے یہ علم دیا تھا کہ جو کوئی خواب دیکھتا اس کی ان کو تعبیر بتا دیتے، معاملہ فہمی ان کو عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کام پر پورا اختیار حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اب انہیں نبوت بھی مل گئی. اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی. اب یہ عورت جو ہے یہ اس کی بیوی ہے عزیز مصر کی. اب وہ جو وزیر ہے نا اس کو عزیز کہا جاتا تھا نا اس زمانے میں، تو عزیز مصر ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا لقب ہے. تو وہ اس کی بیوی جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی ان کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر. اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی کہ آ بھی جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس کا روایات میں نام زلیخا بتایا گیا ہے، لیکن قرآن نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. بہرحال یہ جو مشہور لفظ ہے وہ یہی ہے کچھ روایات میں جو اسرائیلی روایات ہیں. اس نے ان کو گناہ کی جب دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، معاذ اللہ یہ کہا انہوں نے. تو اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بچایا. جب انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، معاذ اللہ کہا، تو اللہ نے ہی بچایا ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہماری طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے، اپنی رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جھکاؤ کر سکتا ہے تو کوئی برا خیال آ ہی جاتا. لیکن اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، اللہ نے اپنی روشن دلیلیں ان کو دکھائی تھیں تو وہ اس سے بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کی جب پناہ مانگی اور اللہ سے انہوں نے کہا کہ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، تو یہ تھا احسان. جو ایک تو اللہ کا احسان تھا کہ جب اللہ اتنے احسان کر رہا ہے مجھ پر تو میں اس کی نافرمانی کیوں کروں، اور ایک تو اللہ کا احسان تھا، دوسرا وہ عزیز مصر کا بھی احسان مان رہے تھے کہ وہ میرا آقا جو ہے اس نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا ہے، اس نے مجھے اپنے قریب رکھا ہے، اپنا قرب عطا کیا ہے. اور اس وقت تک یہ جب بڑے ہو گئے تھے تو وہ آقا جو تھا، عزیز مصر جو تھا، اپنے تمام معاملات میں یوسف علیہ السلام سے مشورے لیا کرتا تھا اور خاص باتیں جو ہے رازداری کی انہی سے کیا کرتا تھا. تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ مجھے اتنے اچھے انداز میں رکھ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے برائی کر سکتا ہوں. اب کیا ہوا، جو یوسف علیہ السلام اس نے جو ایک پلان بنایا تھا، یعنی اللہ پاک نے پہلے کی ساری باتیں جو ہیں یہ تو کافی دنوں سے بات چل رہی تھی
یوسف علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو بہکاتی ہے اور ان کی طرف اس کی توجہ ہے، تو وہ خاموش رہتے تھے اور بچتے رہتے تھے. لیکن اب اس نے ایک پلان ایسا بنایا، اس نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر یہ بنایا منصوبہ کہ اس اندر کمرے میں بہکا کر لے گئی تھی، اور 7 دروازے تھے اس محل کے، اور 7 دروازوں کو اس نے لاک لگوائے، تالے لگوائے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بہکا کر اندر بلایا کسی بہانے سے، پھر تالے لگوا دیے اور پھر ان کو گناہ کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے اور میں ظلم نہیں کروں گا، یعنی یہ برائی نہیں کروں گا. انہ لا یفلح الظالمون. تو اللہ پاک کی انہوں نے جب پناہ مانگ لی تو پھر کیا ہوا، بھاگے باہر کو، واستبق الباب، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے. اب یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ دروازہ لاک ہے، لیکن وہ بھاگے. اس بات سے علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان جتنی کوشش کر سکتا ہو وہ ضرور کرے برائی سے بچنے کی. اب کہاں تک بھاگے؟ دروازے تک ہی بھاگنا تھا نا، اور تو کوئی چیز نہیں تھی بھاگنے کی. پھر بھی وہ وہاں سے بھاگے، دروازے تک بھاگے، یعنی اپنی سی کوشش انہوں نے کی. تو اس لیے برائی سے بچنے کا کوئی بھی راستہ ہو وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے. دروازے کی طرف وہ بھاگے. اب چونکہ اللہ کی پناہ انہوں نے مانگ لی تھی تو دروازے جو تھے وہ کھلتے گئے. 1 2 3 4 5 6 7 ساتوں کے ساتھ دروازے ان کے لاک کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے. اور جب 7ویں دروازے کو کھول کر باہر نکلے تو کیا ہوا کہ وہاں پر جو عزیز مصر تھا، زلیخا کا جو شوہر تھا، اس کو کھڑا پایا. اب اس بھاگم بھاگ میں وہ پیچھے بھاگی، یوسف علیہ السلام آگے تھے، وہ پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگی. تو اسی بھاگم بھاگ میں یوسف علیہ السلام کا کرتا جو تھا وہ اس کے ہاتھ آیا اور وہ کھینچ کر پھٹ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات بتائی. اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا. اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا. اس عورت نے فوراً اب دیکھا کہ میرا شوہر باہر کھڑا ہے، تو وہ اس نے بات بنا لی. بات کیا بنائی؟ شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دے دی جائے. اب اس نے یوسف پر الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا، تو اب اس کو سزا دی جائے، یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اس کو بڑی دردناک سزا دی جائے. اب یوسف علیہ السلام یہاں پر انہوں نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان میں سے ہی ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں. اب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی عزیز مصر پر واضح کرنے کے لیے یہ انتظام اللہ نے خود فرمایا. اپنے نبی کو بھی بچایا، اپنے پیغمبر کو بھی برائی سے بچایا، اور اب اللہ نے ان کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے انتظام یہ کیا. انہی کے خاندان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ بول پڑا. شیرخوار بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس بچے کو بلوا دیا اور وہ بولا کہ اگر ان کا کرتا جو ہے، ان کی قمیص جو ہے آگے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ 2 بندے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں تو جو پیچھے والا ہوگا وہی اگلے والے کی قمیص کو کھینچے گا نا، پکڑ کے پھاڑے گا، یا ہاتھ میں کھنچ کے پھٹ جائے گی. تو شوہر نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یوسف آگے بھاگ رہے تھے برائی سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آگے آ رہے تھے، اور عورت جو تھی وہ ان کے پیچھے آ رہی تھی. تو انہوں نے عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے. اب وہ اپنی بیوی پر کس طریقے سے اپنی عزت تھی اس کی کہ کس طریقے سے وہ الزام لگا کر لوگوں میں رسوا کرتا، اس نے خاموشی اختیار کی، اور یہاں پر اپنی بیوی کو بس اتنا ہی کہا اس نے کہ تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو، تمہاری مکاری بڑی سخت ہے.
یوسف کو وہ دلاسا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، یعنی کہ تم یہ بات بھول جاؤ، کہتے ہیں نا معاملہ جانے دو، چھوڑ دو، تو اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اب ایسا ہوا، انہوں نے تو یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ بھئی تم اس بات کا آگے نہ کہیں ذکر کرنا، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، لیکن پھر بھی بات جو تھی وہ پھیل گئی، اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، یعنی عورتیں اب اس کا مذاق بنانے لگیں کہ دیکھو اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے ہی غلام کی عاشق ہو گئی ہے، ہمارے خیال میں تو یہ یقینی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب اس کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں، اس زلیخا کے کانوں تک جب یہ باتیں پہنچیں تو اس نے پھر ایک پلان کیا، اس نے کہا کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف کیا چیز ہے، تو یہ میں جو اس سے محبت کر رہی ہوں، جو میں عاشق ہوئی ہوں، تو اس میں حق بجانب ہوں۔ اس نے نا اپنی ان خواتین کی، یہ ساری عورتیں وہی تھیں جو بڑے بڑے عہدیداروں کی بیویاں تھیں، وزیروں کی بیویاں تھیں، وہی تھا نا اس کا حلقہ احباب، تو اس نے ان ساروں کو اپنے گھر دعوت پہ بلوایا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اب اس نے یہ کام اسی لیے کیا تھا کہ عورتوں کے اندر اپنی سچائی کو واضح کر سکے کہ میں حق بجانب ہوں، یہ حسین اتنے ہیں کہ ان کی طرف لگے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ اب عزیز کی بیوی نے اب ان عورتوں سے کہا کہ اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اب اس کو غصہ آ گیا ہے، زلیخا پہلے تو پیار محبت سے لگی رہی، لیکن اب اسے غصہ آ چکا ہے، چونکہ اس کو 2 دفعہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو اب اپنا غصہ اس طریقے سے نکال رہی ہے کہ عورتوں سے کہہ رہی ہے کہ میں اس سے یہ کام کروا کر ہی رہوں گی، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو پھر اسے قید میں ڈلوا دوں گی اور یہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ تو اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیے ایک گناہ سے بچنے کے لیے وہ یہاں پر اپنے آپ کو بے بس پا رہے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ تو میرے پیچھے ہی لگ گئی ہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ سے دعا کی، رب السجن، اے میرے رب، یہ جو قید خانہ ہے، قید کی دھمکی دی تھی نا اس نے سب کے سامنے، یہ جو قید خانہ ہے، احب الی مما یدعوننی الی، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ یہ عورتیں جس طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں کہ میں برائی سے بچ جاؤں، خواہ میں قید خانے میں چلا جاؤں، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس برے ماحول میں رہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے اللہ سے دعا کرے، اللہ تو نے اگر مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل کہیں ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ یہ جہالت کے کام کرتے ہیں کہیں میں ان میں بھی شامل نہ ہو جاؤں۔ آیت نمبر 34۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر ثم بدا لهم من بعد ما رأى والآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لیں، اس کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں۔ اب اتنی ان کی پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ لی ہیں، اس کے باوجود بھی جو عزیز مصر ہے وہ اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اس نے یہی بات مناسب جانی کہ یوسف کو ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیں، اور جھوٹا کو الزام لگا دیا تھا تو اس نے کا اس الزام کی سزا قید خانہ ہی تھا، تو وہ ان کو اس میں بھیج دیا گیا۔ اب قید خانے میں کیا یوسف کے ساتھ واقعات پیش آئے، وہ اس طرح سے ہوا کہ یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے یعنی جب یوسف وہاں گئے ہیں تو 2 نوجوان اور بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے
ایک دن یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے سے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کی جو ظاہری وجاہت تھی وہ بھی تھی، اور آپ کے اعمال، آپ کا اللہ سے کے آگے عبادت کرنا، دعائیں کرنا، پاک صاف رہنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کرنا، ان سارے باتوں سے نا قید خانے کے سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ اب لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، کوئی نیک النفس ہستی ہے جو یہاں آ گئی ہے۔ تو انہوں نے ان میں سے 2 لوگوں نے جو یہ خواب دیکھے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان خوابوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے نا، وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں ان کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی کہ مطلب کہ میں جلدی بتا دوں گا جیسے ابھی کھانا آنے سے پہلے ہی۔ یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے یعنی تعبیر بتانے سے پہلے اب یوسف علیہ السلام اپنا وہ منصب نبوت جو ان کو عطا ہوا تھا، نبی کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا، وہ اپنا ادا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے تم میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی اپنے جیل کے قید خانے کے ساتھیوں کو وہ دعوت توحید دے رہے ہیں۔ یا صاحب یہ سجنی، اب کتنی محبت کے ساتھ انہیں بلا رہے ہیں، اے میرے قید خانے کے دوستو، ساتھیوں، کیا بہت سے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے رب جو ہیں ادھر ادھر کے متفرق رب جو ہیں وہ بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے، اور تم نے اور تمہارے باپ دانوں نے جو رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر توحید پر انہوں نے ایک پوری تقریر کی ہے، اور اب آگے ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے لگے ہیں۔ آیت نمبر ہے 41، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے، یعنی جس نے کہا تھا نا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جس نے دیکھا تھا کہ اس نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ اس کو سولی دی جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ اوپر لٹکا ہوگا، تو سولی کے بعد اس کو اتارا نہیں جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے سر سے پرندے جو ہیں وہ اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، یعنی یہ کسی جرم میں گرفتار تھے یہ دونوں، تو ان کے جرم کی جو اب آگے ان کو سزا ملنی ہے، اس سزا کا جو ہے اس خواب میں تعبیر آ گئی ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں تو تھا نا کہ یہ سولی چڑھ جائے گا، دوسرا جو تھا جس کے بارے میں تھا کہ وہ دوبارہ اپنے آقا کے پاس جائے گا اور اسے شراب پلائے گا، تو یعنی مطلب کہ وہ زندہ رہے گا اور اپنے آقا کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس رہے گا، اس کے بارے میں جس کے بارے میں زندگی کا خیال تھا نا، اس سے اب یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا۔ یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ جب تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو اس سے میرا ذکر کر دینا، کیونکہ آقا تو پہچانتا تھا نا یوسف علیہ السلام کو، تو اس سے میرا ذکر کر دینا کہ ایک آدمی ہے جو بے گناہ قید میں ہے، تو میرا ذکر کر دینا۔ اب کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جب وہ بندہ چلا گیا رہا ہو کر، تو وہاں پر اپنے یہاں پر رب جو ہے اس کا آقا ہے نا، بادشاہ جو ہے، وہ اب وہاں چلا گیا تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا وہ بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے اس کو بھلا دیا۔
اب شیطان نے بھلا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ اور سال فلبث فی السجن بضع سنین، کچھ اور سال جو تھا یوسف علیہ السلام کو کئی برس اور قید خانے میں رہنا پڑا۔ وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان، اب یہاں پر کیا ہوا کہ چند سال اور یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑا۔ اب اللہ کی حکمت تھی، مشیت تھی، تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے میرے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ اب بادشاہ کا جو خواب ہوتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا، تو بادشاہ جو ہے یہ خواب اس نے مسلسل 3 دن دیکھا، تو وہ گھبرایا کہ یہ ایک خواب مجھے بار بار آ رہا ہے۔ اس نے پھر اپنے درباریوں سے، نجومیوں سے، سب سے اعلان کروا دیا کہ میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ اب نجومی وغیرہ سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کسی کو اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اب بادشاہ سے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ خواب ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو کہنے لگے کہ یہ اسی ٹائپ کا خواب معلوم ہوتا ہے کہ پریشانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے خوابوں کا روپ دھار لیتی ہیں، پھر بھی اگر کوئی یہ بامانی خواب ہے بھی تو ہم اس کی تعبیر نہیں بتا پا رہے، ہمیں اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب جو تھا یہ بات پھیل گئی کافی، اور بادشاہ جو تھا وہ پریشان تھا اور کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا پا رہا تھا۔ تو یہ بات جب کافی پھیلی تو یہ آدمی جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کا، جو قید سے رہا ہو کر آیا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اب اس نے کیا کہا، قال الذی نجا منہما، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات اب اس کو یاد آئی کہ میرے خواب کی تعبیر بھی قید خانے میں یوسف نے بتائی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی، تو کیوں نہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی یوسف سے پوچھی جائے۔ اب اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بس مجھے آپ یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجئے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، اے یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی کہ موٹی تازی گاؤں کو دبلی پتلی کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید تم یہ مجھے خواب کی تعبیر بتا دو، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہ جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک ایسا نیک شخص جو ہے قید خانے میں ہے، تو وہ بھی تو پھر تمہاری حقیقت سے واقف ہو جائیں گے، تو تم مجھے ان کی جلدی سے تعبیر بتا دو۔ اب یوسف علیہ السلام تعبیر بتا رہے ہیں، قال تزرعون، 47 نمبر آیت، قال تزرعون 7 سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے۔ جو بتایا نا کہ موٹی تازی گائیں ہیں، تو موٹی تازی کا مطلب ہے کہ غلہ اتنا اگے گا، کھیتیاں اتنی ہری بھری ہوں گی، 7 سال تک مسلسل زمین میں غلہ اگاؤ گے۔ اس دوران تم جو فصل کاٹو اس کو اس کے بالیوں ہی میں رہنے دینا، بالیوں سے الگ نہیں کرنا۔ جب فصل کاٹی جاتی ہے تو جو خوشے ہوتے ہیں گندم کے، ان کو علیحدہ کر کے چھلکا اتار کے گندم کو سٹور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو فصل کاٹو گے تو تم نے اس کو خوشوں کو، بالیوں کو الگ نہیں کرنا، ان کے ساتھ ہی جو ٹہنیاں کاٹی ہیں نا وہ ساری ویسی کی ویسے رہنے دینی ہیں۔ البتہ بس اتنا غلہ جتنی تمہاری ضرورت کے لیے ہوگا وہ نکال لینا، اور باقی غلہ خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد پھر تم پر 7 سال آئیں گے۔ جو دبلی پتلی گائیں ہوتی ہیں وہ قحط کی ہیں، قحط کی علامت ہیں کہ قحط پڑے گا، 7 سال آئیں گے جو نہایت خشک سالی کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، تو اس وقت یہ جو تمہارا غلہ سٹور کیا ہوا ہوگا وہ خشک سالی کا، اس وقت تم اس غلے سے لے کر کھاؤ گے۔ تو یہ جو 7 سالوں کے لیے تم نے ذخیرہ جمع کر رکھا ہوگا، پھر یہ 7 سالوں میں تمہارا یہ سارا غلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ اس کو کھا جائیں گے، مطلب کہ سوکھی گائیں جو ہیں وہ ہریوں کو کھا جائیں گی۔ البتہ ہاں تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے وہ بچ جائے گا۔ تھوڑا سا حصہ کس لیے محفوظ کرنا ہے؟ جو کہ آگے گندم اگانے کے لیے بیج کے طور پر جو استعمال ہوگا، وہ جو ہے نا 7 خوشے ہیں، 7 خوشے الگ سے سوکھے پڑے، وہ تھوڑا سا غلہ آپ نے رکھ لینے،
اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور اس میں لوگ جو ہیں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، یعنی یہ 7 سال خوشحالی کا جو بارشیں ہوں گی اس میں پھر خوب رس نکلے گا۔ اور انگور کا شیرہ کس لیے نچوڑا جاتا تھا؟ شراب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا، یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت پھر یہ قحط ختم ہو جائے گا اور لوگ خوب رس نچوڑیں گے۔ اب یہ بات جو ہے بادشاہ کے پاس جب یہ تعبیر پہنچی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بالکل درست لگی اور وہ حیران رہ گیا کہ اتنی عقل مندی کے ساتھ یہ سارے حالات کو جو ہے انہوں نے سارے حالات کا تجزیہ کر دیا ہے۔ تو اب بادشاہ نے کہا، آیت نمبر 50، بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوة اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا، یوسف سے کہا، بڑا خوش گیا، یوسف سے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے بلا بھیجا ہے۔ تو یوسف نے ان سے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اب فوراً نہیں قید سے آنے کو ترجیح دی، انہوں نے کہا کہ اب بادشاہ مجھے بلا رہا ہے تو جس الزام کے تحت مجھے اس جیل میں ڈالا تھا وہ الزام پہلے صاف ہونا چاہیے، میری شخصیت پر جو، میرے کردار پر جو انہوں نے بات لگائی تھی وہ سب کے سامنے اب پتہ ہونا چاہیے کہ میں با کردار ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے اور بادشاہ سے کہا اب ان 7 عورتوں کا قصہ جو ہے وہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اب بادشاہ کافی وقت گزر چکا ہے، بات پرانی ہو چکی ہے، وہ عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن زندہ ہیں۔ اب بادشاہ جو تھا وہ اس نے پھر تحقیق کی کہ یہ کیا چکر ہے، تو اس کے بعد تحقیق کرنے سے زلیخا کا حوالہ، وہاں زلیخا تک بات پہنچی، انہوں نے کہا جی یہ زلیخا کو اس بات کا پتہ ہے، زلیخا تک بات پہنچی، زلیخا کو بلایا گیا۔ اب زلیخا نے وہ ساری بات کھول کے رکھ دی اور کہا کہ میں ہی گناہ گار تھی، یوسف بے گناہ ہے اور میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا اور میں نے ہی اس کو پھر جیل بھجوایا تھا۔ تو اب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور یوسف کی بے گناہی سب پر واضح ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کی سچائی کا جب سب کو یقین ہو گیا پھر اس نے ان عورتوں کو بھی بلا کر سوال کیے، ان عورتوں نے بھی کہا کہ یوسف سچے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی صاف صاف لفظوں میں بیان کر دی۔ تو اب جو تھا دوبارہ سے پھر وہ ایلچی جو ہے دوبارہ گیا جیل میں، قید خانے میں، اور دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے دوبارہ گیا اور کہا کہ اب تمہاری جو بات ہے وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 51 دیکھے، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اب وہ عزیز مصر جس نے کہ ان کو اتنا ٹھکانہ دیا، ان کو اپنے گھر میں رکھا، ہو سکتا ہے کوئی شک شبہ اس کے دل میں ہو، حالانکہ وہ دیکھتا تھا کہ یوسف اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے چاہا کہ اس کا دل صاف ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے یہ بات ساروں کے کھولی کہ ان کی بیوی اب خود اقرار کرے گی کہ ان کا شوہر جو ہے اس کے دل کا صاف ہو، اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے یوسف علیہ السلام سے۔ جب یوسف کو قید خانے میں، اچھا جی، تو خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن ذرا یہ جملہ مکمل کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہ انہوں نے فریب کیا تھا نا ان کی بیوی نے، تو اللہ نے ان کا فریب چلنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے یہ اس لیے کیا کہ خیانت کرنے والوں کا فریب اللہ چلنے نہیں دیتا، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے، وما ابرئ نفسی، اپنے نفس کے لیے
کہ پاکیزگی کا دعویٰ پھر بھی نہیں کر رہے اور کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے، اس صورت میں پھر نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، میرا رب اگر میری رہنمائی نہ کرتا، میرا رب اگر مجھے نہ بچاتا تو میں بھی بچنے والا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ اپنی نیکی کا، اپنی پاکیزگی کا، اپنی پارسائی کا سارا کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ کو دیا، کہ اللہ پاک کی توفیق سے میں برائیوں سے بچا رہا، ورنہ نفس جو ہے امارہ، نفس امارہ یہاں پر کہا گیا الف سے امارہ، تو ایک امارہ ہوتا ہے نا، عین سے ہم لکھتے ہیں، یہ الف سے امارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، یہ نفس جو ہوتا ہے یہ برائیوں پر ابھارتا ہے انسان کو، دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، لوامہ نفس جو ہوتا ہے جب بندہ برائی پر ابھارتا ہے نا، تو یہ لوامہ نفس جسے ہم عام زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں، یہ ملامت کرتا ہے کہ یہ برا کام ہے، انسان سے اگر برائی ہو جائے تو اس کو ملامت کرتا ہے، اور اگر برا بلا کہتا ہے اور روکتا ہے کہ برائی نہ کرو۔ پھر جب انسان نفس لوامہ کی بات نہیں سنتا تو یہ نفس لوامہ، یہ ضمیر پھر ایک دن خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس کی بات سن لیتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے، پھر اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، وہ نفس جو کہ نیکی کرنے پر خوش ہوتا ہے، نیکی کرنے پر مطمئن ہوتا ہے، اور انسان کو نیکی کرنے کے بعد سکون دلا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے کے بعد مجھے سکون حاصل ہو گیا، اطمینان حاصل ہو گیا، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور یہ وہی نفس مطمئنہ ہے جو نیکیوں پر اتنا کاربند ہوتا ہے، اتنا کاربند ہوتا ہے کہ آخر کار نیکی جو ہے وہ اتنی چھا جاتی ہے کہ انسان بالکل اللہ کا نیک بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے الہ ربی کی راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تو اپنے رب سے راضی ہو، دنیا میں تھا تو رب تیرا تجھ سے راضی ہے، ادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس مطمئنہ آخر تک پھر انسان کو فرشتے بھی جب آتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا کے نفس مطمئنہ عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی نیک بندوں میں کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔